آیت نمبر 145 ہے ان المنافقین، بے شک منافق فی الدرک کی سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، الاسفلی سب سے نچلے، من النار دوزخ کے، ولن اور ہرگز نہیں تجدہ آپ پائیں گے لہم ان کے لیے نصیرن کوئی مددگار، یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ منافقوں کے دھوکے کی صدا ہے کہ سب سے جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے اس میں منافق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، منافقت سے بچائے، آمین۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الدرک الاسفلہ سے مراد ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا گھڑا، مطلب جہاں جہنم کی بیس ہے، جہاں سے جہنم اپنی چنگاری نکالے گی، جہاں سے اس کی آگ نکلے گی، جہاں سے اس کا شعلہ بھڑکے گا، وہاں پر اس حصے میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی ہرگز ان کی طرف سے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ملے گا جو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا سکے۔ استغفر اللہ۔ آیت میں 146 ہے اِلَّا الَّذِينَ، بے شک جن لوگوں نے تابو توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، وقاسموا اور پکڑ لیا مضبوطی سے، باللہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، واخلصوا اور خالص کر لیا، دینہم اللہ کے دین میں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے لیے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں مع المؤمنین جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف تو جلد ہی یؤتی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کو اجر عظیم عظیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ پہلے تو اللہ نے ساری منافقین کی کیٹیگری بتائی ہے، منافقوں کی بھی پہلے اللہ نے منافقت سے کہا ہے کہ منافقت اختیار نہ کرو، پھر منافق کی نشانیاں بتائی ہیں، پھر منافقت کا انجام بتایا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، اور پھر یہ کہا کہ وہ کہاں پر ہوں گے، جہنم میں سب سے نیچے درجے میں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں مومنوں کے ساتھ کہ اگر وہ توبہ کر لیں، منافق لوگ اگر یہ چاہتے ہیں، ان میں منافقت کی کوئی بھی ایلیمنٹ، کوئی بھی ایک علامت بھی پائی جاتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دین کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، جس بھی حد تک مان سکتے ہیں اس حد تک مانیں، اور پھر اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب ہم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے حلقہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود درس دے رہے تھے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے پر سلام کیا اور پھر کہا نفاق میں وہ جماعت مبتلا ہو گئی جو تم سے بہتر تھی۔ اس پر اسقط بولے سبحان اللہ۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے اور سیدنا حذیفہ مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود اٹھ گئے اور آپ کے شاگرد بھی ادھر ادھر چلے گئے۔ پھر سیدنا حذیفہ نے مجھ پر کنکری پھینکی، یعنی مجھے بلایا۔ جب میں حاضر ہوا تو کہا مجھے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی ہنسی پر حیرت ہوئی، حالانکہ جو کچھ میں نے کہا تھا اسے وہ خوب سمجھتے تھے۔ یقیناً نفاق میں ایک جماعت کو مبتلا کیا گیا تھا جو تم سے بہتر تھی، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور تر نے بھی ان کی توبہ قبول کر لی۔ بخاری کی حدیث ہے 4602 نمبر پہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک گروپ تھا منافقین کا، تو انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور پھر ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ منافقین کی جو جماعت تھی وہ تمہاری جماعت سے ہی بہتر ہے، کہ جس جگہ وہ درس دے رہے تھے مسلمانوں کو، صحابہ کرام جہاں بیٹھے درس دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس جماعت سے بھی وہ جماعت بہتر ہے جو توبہ کر کے واپس پلٹ آئی ہے۔ تو یہ توبہ کی فضیلت ہوتی ہے، جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ بہت ہائی لیول پہ چلے جاتے ہیں، آپ کا رتبہ بہت ہائی لیول پہ ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جس گناہ پہ آپ توبہ کر لے ہوتے ہیں۔ یہ توبہ کی فضیلت ہے، اور توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے آپ ابھی نیو بورن بیبی ہیں، جیسے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو توبہ کر کے انسان اس طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات انہوں نے کی ہے کہ جس محفل میں تم بیٹھے درس دے رہے ہو، اس محفل سے بھی زیادہ وہ محفل صحیح ہے جو منافق تھے پہلے، انہوں نے توبہ کر لی اور واپس پلٹ آئے۔ آیت نمبر 147 ہے ما جو یفعلو کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم تمہیں عذاب دینے سے، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے، ان اگر شکر تم شکر گزاری کرو، وآمنتم اور تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان ہے، علیمن سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی قدر کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔
شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا یہ عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ عذاب کی وجہ شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک درمیانی لکڑی کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہ تھی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر چل پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد چلے پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بھی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ اگر وہ ایسا کریں یعنی شرک نہ کریں۔ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ بخاری کی حدیث ہے 5967 پر۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1130 پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدردان ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قدردانوں میں سے سب سے زیادہ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنی قدر ہے نا ہماری اتنی کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کریں کہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ مطلب اللہ تعالیٰ کیوں چاہے گا میں عذاب دے؟ وہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اور ناشکری سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے ادا کر دیں تو اللہ کا شکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنی مرضی سے گناہوں میں نہ اس کو لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی شکر گزاری کس طرح ہوگی؟ آنکھوں کا شکریہ اللہ تعالیٰ کا ادا کرنے کے لیے، آنکھوں کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ایسی چیزیں دیکھی جائے جس کو دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ایسی چیزوں سے دور رہیں جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر ہم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنا الاؤ کیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں سے کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو یہ پراپر ڈیفینیشن آف شکر ہے ناشکری، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ اس کو صحیح طور پر استعمال کریں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر آپ ان کو غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، تو اگر آپ ان سے میوزک سن رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو زبان دیا، زبان سے آپ گالیاں دے رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ زبان سے ویسے الفاظ ادا کریں جو کسی کے دل آزاری کا سبب بنے، جو کسی کی آنسوؤں کا سبب بنے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو زبان دی ہے آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ وہ چاہے تو آپ سے لے بھی سکتا ہے، وہ چاہے تو زبان کو بند بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو یہ زبان کبھی نہ بولے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ عمل کی جگہ ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، یہ جزا جو ہے سزا جزا کا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی پورا کریں گے۔ تو یہاں پر ناشکری کی یہ پراپر ڈیفینیشن ہے، کیونکہ ہمیں کبھی سمجھ نہیں ہے کہ ناشکری کیا ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ الحمدللہ کہہ دینا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو گیا، وہ ایک چیز پہ شکر ادا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، آپ کو پیسہ دیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام میں خرچ کریں۔ اگر آپ نہیں خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، اگر آپ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنے کو کہا ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، بیٹی دی ہے، اگر آپ بیٹیوں کو اپنے لیے صدقہ جاری نہیں بناتے، بیٹے کو صدقہ جاری نہیں بناتے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دینے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کے بدلے اور زیادہ نوازے گا، انہی چیزوں سے اور زیادہ نوازے گا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اگر عقل دی ہے، شعور دی ہے، تو اگر آپ اسے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کے لیے سازش کا پلان کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس عقل کو آپ کسی کے لیے فائدے کے بجائے استعمال کرنے کے لیے، کسی کے نقصان کے لیے استعمال کر رہے ہیں،
تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی شکر گزاری اور احسان مندی کے رویے کی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں شکر گزاری کا رویہ پیدا کرنے کے لیے اپنے شاکر ہونے کا شعور دلایا ہے کہ جو شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا بھی شعور دلایا ہے کہ وہ ہر چیز کو بہترین جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں سے بھی واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کی نیکی ضائع کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی برائی ضائع کرتا ہے کہ کسی کی بھی نیکی بھی ضائع نہیں ہونی اور جو اس نے برائی کی ہے وہ بھی ضائع نہیں ہونی. اچھائی اور برائی جو کچھ بھی کی ہے اس کا بدلہ پورے کا پورا مل جانا ہے. یہاں پر ہمارا الحمدللہ ہمارا پارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, پارا نمبر 5. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ کہ ہمارا جو پارا یہ کمپلیٹ ہوا اور اللہ کرے کہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے پڑھا ہے جو سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آگے بھی پہنچائے, جو ہم علم سیکھتے ہیں اسے آگے پہنچانے والا جو ہے وہ بنائے. ہم صرف علم اپنے تک ہی نہ رکھیں جیسے کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ صرف جو علم ملا اسے اپنے تک رکھ دیا اور کسی کو نہ بتاؤ. تو ہمیشہ ہر علم کو, ہر چیز کو, جو بھی اچھی بات سیکھیں, جو بھی اچھی بات آپ خود کرنا چاہیں, آپ کو پسند آئے, اس کا آپ کو دل کرے عمل کرنے کا, تو وہ ضرور جو ہے نا وہ آگے پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, کیونکہ قرآن دلوں میں تبھی اترتا ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو اگر ہم کسی ایک آیت پہ بھی عمل کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کسی ایک آیت کو بھی پکڑ لیتے ہیں, یقیناً ہم ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں, کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی رسیاں ہیں جو آیات ہم پڑھتے ہیں. ہر آیات پر عمل ہونا اس دور میں بہت ہی جو ہے وہ ناممکن ہے. ہر آیات پر عمل نہیں ہو سکتا, لیکن جس حد تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے, جس حد تک آپ کی اپنی ایبلٹی ہے, کیپیسٹی ہے, اس کے اکارڈنگ عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ہمارے پروردگار, ہم پر اپنا حکم, اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت فرما بردار بنا اور ہم کو اپنے لیے قبول کر لے, اور ہمیں حج کے طریقے سکھا اور ہم کو معاف کر دے, اور بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے, مہربان ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمیں دین اسلام پر جمائے رکھ اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم کو بھول جائیں یا ہم بھول چوک کریں. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اے ہمارے رب ہمارے پر اتنا بوجھ نہ رکھنا جو ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں. واعف عنا ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا ہمیں معاف کر دے. ورحمنا اور ہم پر رحم کر. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو ہی ہمارا رب ہے, ہماری مدد کر کافروں پر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا جبکہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر, بے تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن, اس میں کوئی شک نہیں, بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو بخش دے ہم کو ہمارے گناہوں کو, اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. اے ہمارے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری, اور
اور ہم تابع ہوئے رسول کے تو لکھتے ہم کو گواہوں میں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، بے شک ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں، اور ثابت قدم رکھ ہمیں اور مدد دے ہمیں کفار قوم پر۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے سب عیبوں سے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو وہ رسوا ہو گیا اور نہیں کوئی ظالموں کا مددگار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لے کے آؤ، ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور دور کر دے ہم سے برائیاں اور ہماری موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ دے۔ ربنا، اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب اور ہمیں دے جو تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے واسطے سے، اور ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو تو لکھ ہم کو گواہوں کے ساتھ۔ ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا للأولين والآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، اے ہمارے رب اتار ہم پر وہ دسترخوان جو بھرا ہو، آسمان سے اتار کہ وہ دین عید رہے ہمارے لیے بھی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور نشانی ہو تیری طرف سے، اور ان کو روزی دے، بے شک تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم کو نہیں بخشے گا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ کبھی نہ کرنا۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب فیصلہ کر ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے دھانے کھول دے ہم پر صبر کو اور ہم کو مار تو مسلمان ہی موت دینا۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنۃ لقوم الظالمین، ہم پر اس زور ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، ونجینا، اور ہمیں نجات دے برحمتک من القوم الکافرین، اپنی رحمت سے ان کافر قوم سے ہمیں نجات دے۔ ربنا، اے ہمارے رب انک تعلم ما نخفی وما نعلن، تو جانتا ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور کوئی بھی چیز آپ سے چھپی نہیں ہے، نہ کچھ زمین میں نہ ہی آسمان میں۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی، اور سب ایمان والوں کو جس دن کا حساب ہوگا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہم کو دے اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستگی۔ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ بھیگ پڑے ہم پر فرعون یا جوش میں آ جائے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اور ہمارا رب وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت پر راہ سمجھائی۔ ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم یقین لائے، وارحمنا وانت خیر الراحمین، سو تو ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اے ہمارے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، وہ بہت بری جگہ ہے، تو ٹھہرنے کی جگہ نہیں، نہ رہنے کی جگہ ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے ہمارے رب ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک کر اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، اے پروردگار
ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش میں، اور ہر خبر میں تو معاف کر دے ان کو جو توبہ کریں اور تیری راہ پہ چلیں، ان کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو سدا بستے کے باغ میں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے، اور جو کوئی بھی نیک ہو ان کے باپوں کو، ان کی عورتوں کو اور ان کی اولاد کو، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ وقهم السیئات، اور بچا ان کو برائیوں سے۔ ومن تقی السیئات یومئذ فقد رحمتا، اور جس کو تو نے برائیوں سے بچا لیا بے شک اس پہ تیری بہت مہربانی ہوئی۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ وہی ہے جو بہت فلاح پا گیا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں، اور تو ہمارے دلوں میں کوئی بھی بغض نہ رکھ ایمان والوں کا۔ اے رب، تو ہی نرمی والا مہربان ہے۔ ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وإلیک المصیر، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، اور تیری ہی طرف سب کو آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، مت جان چھاپ پر کافروں کو اور ہم کو معاف کر دے۔ اے ہمارے رب، تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا رب العالمین۔ اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم إني أسألك جنات الفردوس، اللهم إني أسألك جنات الفردوس، اللهم إني أسألك جنات الفردوس، رب إني مغلوب فانتصر، اللهم أعرف وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔